چند منٹ انشاءاللہ میں حاضری لوینا تھے شاہ صاحب چونکہ جلوہ فرمائیں تاخیر نہ کرساں درود پاک پڑھ چو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سارے مل کر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائیں کہاں آقا چھوڑ کے صدقہ تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ پنجابی دا کلام انشاءاللہ نال پڑھسو مزہ بھی آسی تے دی بھی ساری عقیدے بھی دی الحمدللہ بڑی اصلاح ہے اس کلام دے وچ تے نال مل کے پڑھساں انشاءاللہ کہ جہان سارا تو پھر لے جا کے جہان سارا تو پھر لے جا کے مدینے ورگی فضا نہ مل سی جہان سارا تو پھر لے جا کے مدینے ورگی فضا نہ مل سی حضور دے در جیاں کوئی در حضور دے در جیاں کوئی در کتھے تینوں دوسرا نہ مل سی یعنی ایک گل حضور علیہ السلام دے شہر دی ہے کہ شہر دے اتنا مقام و مرتبہ دے حضور دی شان کے نرالی ہوئی سی تو کیا فرمایا کہ حضور دے در جیاں کوئی در تینوں کی تھے دو سرا نہ مل سی اے پھولتے کلیاں بھی ہیں سونے اے چن فلک دا بھی ڈھیر سونے اے پھولتے کلیاں بھی ہیں سونے اے چل فلک دا بھی ڈھیر سونے تو سارے سونے اکٹھے کر لے تو سارے سونے اکٹھے کر لے حضور ورگی ادا نہ مل سی تو سارے سونے اکٹھے کر لے حضور ورگی ادا نہ مل سی
بغض چھڑ دے اے کینہ چھڑ دے صحابہ دے تو لڑ لگ جا بندے یا. اتنے سارے عقیدے دی اصلاح شاعر نے کیتی ہے کہ بغض چھڑ دے اے کینہ چھڑ دے صحابہ دے لڑ تو لگ جا بندیا. صحابہ دا لڑ جے تو چھوڑے سے نبی دے دردا پتا نہ مل سی. صحابہ دا لڑ جے تو چھوڑے سے نبی دے دردا پتا نہ مل سی. آخری شعر پڑھ کے انشاءاللہ اجازت گنا. خدا محمد دے نال رہندا تے آقا بھی خالق دے نال رہندن. خدا محمد دے نال رہندا تے آقا بھی خالق دے نال رہندن. جدوں بھی مل سن ایک جا مل سن. جدوں بھی مل سن ایک جا مل سن. کوئی کسے تو جدا نہ مل سی. جدوں بھی مل سن ایک جا مل سن. کوئی کسے تو جدا نہ مل سی. جہان سارا تو پھر لے بھاویں. جہان سارا تو پھر لے بھاویں. مدینے ورگی فضا نہ مل سی. بالآخر قاری سلیم صاحب ماشاءاللہ سارے جانی مانی مشہور شخصیت ہیں تے نعت خان بھی میں عرض کرے سائیں تھے آوے سن تے مختصر حاضری ہوتے انشاءاللہ شاہ صاحب نے. احباب ذوالوقار اکالی صراط والسلام کی بارگاہ میں محبت سے ادب سے درود پاک پڑھے. اس محبت سے بڑے مقام صراط والسلام کی بارگاہ میں درود والسلام نعرہ پیش کر رہے ہیں اور ہمارے آقا ہمارے درود کو سماعت فرما رہے ہیں اور ہمیں ملازم فرما رہے ہیں. تو بآواز بلند محبت سے پڑھ لیجیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پتھر کو یوں تراشا نگینا بنا دیا. پتھر کو یوں تراشا نگینا بنا دیا. صحرا کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا. دونوں جگہ کے پھولوں کی خوشبو سمیٹ کر میرے خدا نے مصطفیٰ کا پسینہ بنا دیا. میرے خدا نے مصطفیٰ کا پسینہ بنا دیا. آئیے مظفر وارثی صاحب کے لکھے ہوئے کلام کی جنب اشار ہے, سماعت فرمائیں. ہاں جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. سرے آئینہ سنتے دیوار سنتے ہیں.
सुनते हैं। मैं सदके जाऊं उनकी रहमत आलमीन के, मैं सदके जाऊं उनकी रहमत आलमीन के। पुकारो चाहे कितनी बार हो, हर बार सुनते हैं। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। और मेरी हर सांस उनकी रहमतों के साथ चलती है। मेरे दिल के धड़कने की भी वो रफ्तार सुनते। और अकीदे का शेर है और हासिल कलाम शेर है। मुजफ्फर जब किसी महफिल में उनकी नात पढ़ता हूँ, मुजफ्फर जब किसी महफिल में उनकी नात पढ़ता हूँ, मेरा ये अकीदा है, मेरे अशार सुनते हैं। मेरा ये अकीदा है, मेरे अशार सुनते हैं। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। सरे आईना सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सैयदी मुर्शिदी, सैयदी मुर्शिदी। أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، ہم سب کی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان پیر سید علامہ گوہر علی شاہ صاحب پشاور سے تشریف لائے ہیں اور ہمارے درمیان موجود ہیں۔ آپ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبدالرزاق شاہ کی اولاد میں سے ہیں، حسنی حسینی سید ہیں، اور آپ کے خاندان میں ننہال ددھال میں جید علماء کرام مشائخ عظام جو ہے وہ موجود ہیں۔ اور پچھلے سال آپ کے پیر و مرشد اور آپ کے چچا جان پیر سید نور علی شاہ گیلانی المعروف نوری بابا رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ ابھی 16 تاریخ کو ان کا عرس مبارک بھی ہے، تو وہ بھی اپنے زمانے کے غوث اور قطب تھے۔ میرا 2-3 مرتبہ وہاں جانا ہوا پشاور میں دارالجبہ، تو حضرت صاحب کی وساطت سے ان سے ملاقات بھی ہوئی، انہوں نے دعا بھی کی، تو یہ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ اور پیر صاحب کی جہاں تک دینی اور اسلامی خدمات کا تعلق ہے، آپ جماعت اہل سنت و جماعت کے پشاور ڈویژن کے صدر ہیں، پشاور ڈویژن کے صدر ہیں، اور اس طرح آپ کا پاکستان بھر کے سنی علماء کرام سے مشائخ عظام سے رابطہ رہتا ہے، اور خاص طور پر صوبہ سرحد کے علماء کرام فقہاء عظام اور مشائخ عظام سے رابطے میں رہتے ہیں۔ اسی طرح تنظیم المدارس ایک ادارہ ہے جس میں
ہمارے بچے دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور ان کا ہر سال امتحان لیا جاتا ہے، تو آپ اس کے بھی پشاور ڈویژن کے صدر ہیں، اور ان بچوں کے لیے پرچے بنانا، ان کی جانچ کرنا، پیپر سیٹر جس کو کہتے ہیں، ایگزامینر، سیٹ ایگزامینر، ہیڈ ایگزامینر، یہ سارے مراحل سے آپ گزرتے ہیں۔ اور حال ہی میں آپ بتا رہے تھے کہ 26 ستمبر 2022 کو صوبائی سطح کا ایک کنونشن ہوا جس میں تنظیم المدارس سے فارغ التحصیل طلباء میں انعامات تقسیم گئے، اور اس میں صوبہ پنجاب کے عہدیداران جو ہے وہ بھی وہاں پہ تشریف لے گئے، اور انہوں نے حضرت کے انتظام و انصراف کی تعریف و توصیف کی۔ اس کے علاوہ آپ بہت اچھے مقرر ہیں، جید عالم الدین ہیں، اور مشائخ عظام کا تو پس منظر میں پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ تو آپ کے بیان کی نمایاں خوبی یہ ہوتی ہے کہ آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کرتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتے۔ اور دوسری آپ کی نمایاں وصف یا خوبی یہ ہے کہ آپ نعت بڑے ذوق کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اللہ نے لہن داؤدی عطا کیا ہوا ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے سنا ہوگا، پچھلے سال بھی آپ نے خطاب کیا تھا، آپ بھی یہاں پہ